السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ 40 سال تک روٹی نہ چبائی۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضرت جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ستو دیکھے جس سے وہ بھوک مٹا لیتے۔ میں نے کہا آپ کھانا اور دوسری اشیاء کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا میں نے روٹی وغیرہ چبانے اور یہ ستو کھا کر گزارا کرنے کے درمیان 90 تسبیحات کا فرق پایا، یعنی اس غذا کو استعمال کرنے کی بدولت میں 90 مرتبہ زیادہ اللہ عز و جل کی پاکی بیان کر لیتا ہوں، لہٰذا 40 سال سے میں نے روٹی نہیں چبائی رحمۃ اللہ تعالی علیہما۔ 30 سال تک کسی نے کھاتے پیتے نہ دیکھا۔ حضرت ابو حماد اسود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 30 سال تک مسجد حرام میں وقت گزارا، ان کو کسی نے کھاتے پیتے نہیں دیکھا اور ان کو کوئی گھڑی ذکر اللہ سے خالی نہ ہوتی، ان کی کوئی گھڑی ذکر اللہ سے خالی نہ ہوتی۔ عجیب و غریب دیوانہ غلام۔ ایک آدمی نے ایک غلام خریدا۔ غلام نے کہا اے میرے آقا، میں 3 شرطیں لگاتا ہوں۔ پہلی، آپ مجھے فرض نماز سے منع نہیں کریں گے جب اس کا وقت آ جائے۔ نمبر 2، آپ مجھے دن کو چاہے حکم دے، رات کو حکم نہیں کریں گے۔ نمبر 3، اپنے گھر میں میرے لیے ایک کمرہ جدا کر دے جس میں میرے سوا کوئی دوسرا داخل نہ ہو۔ اس آدمی نے کہا میں نے یہ شرطیں قبول کر لی۔ پھر اس آدمی نے کہا اپنے لیے کمرہ پسند کر لو۔ چنانچہ غلام نے ایک خراب سا ٹوٹا پھوٹا کمرہ پسند کر لیا۔ اس پر اس آدمی نے کہا اے غلام، تو نے خراب و خستہ کمرہ کیوں پسند کیا؟ غلام نے کہا اے میرے آقا، آپ نہیں جانتے کہ ٹوٹا پھوٹا کمرہ بھی اللہ عز و جل کی یاد اور اس کے ذکر کی برکت سے باغ بن جاتا ہے۔ چنانچہ وہ غلام دن کو اپنے آقا کی خدمت کرتا اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ کچھ مدت کے بعد ایک دن اس کا آقا گھر میں چلتے چلتے غلام کے کمرے میں پہنچ گیا تو دیکھا کمرہ روشن ہے اور غلام سر بسجود ہے اور اس کے سر پر آسمان و زمین کے درمیان ایک روشن قندیل فانوس معلق ہے اور غلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عاجزی و زاری کے ساتھ مناجات کر رہا ہے۔ اے اللہ عز و جل، تو نے مجھ پر میرے آقا کا حق اور دن کو اس کی خدمت لازم کر دیا۔ اگر یہ مصروفیت نہ ہوتی تو میں دن رات صرف تیری ہی عبادت میں مصروف رہتا۔ اس لیے اے میرے رب، میرا عذر قبول فرما۔ آقا اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور روشن قندیل واپس چلی گئی اور مکان کی چھت مل گئی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر آقا واپس آ گیا اور یہ سب ماجرا اپنی بیوی کو کہہ سنایا۔ دوسری رات وہ بیوی کو بھی ساتھ لے کر غلام کے دروازے پر آیا تو دیکھا کہ غلام سجدے میں پڑا ہے اور قندیل اس کے سر پر ہے۔ وہ دونوں کھڑے ہوئے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ آخرکار صبح ہوئی تو انہوں نے غلام کو بلا کر کہا تم اللہ عز و جل کی خاطر آزاد ہو تاکہ تم جو عذر پیش کر رہے تھے وہ دور ہو جائے اور تم یکسوئی کے ساتھ اللہ عز و جل کی عبادت کر سکو۔ غلام نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اے صاحب راز تو کھل گیا، اب راز کھلنے کے بعد میں زندگی نہیں چاہتا۔ بس اسی وقت وہ غلام گرا اور اس کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، دیکھا آپ نے کس قدر مخلص غلام تھا۔ اس نے عابد و زاہد ہونے کا راز فاش ہو گیا۔ اس کے عابد و زاہد ہونے کا راز فاش ہو گیا تو بے قرار ہو گیا۔ اس کے لیے دنیا میں زندہ رہنا دوبھر ہو گیا۔ اس کی ایک آرزو تھی، ایک ہی تمنا تھی کہ جب پیارے اللہ عز و جل کا ذکر کر رہے ہیں، جس معبود حقیقی کی عبادت کر رہے ہیں، بس وہی جانتا ہو، کوئی اور نہ دیکھنے پائے۔ یہ کمال درجے کا اخلاص تھا۔ مگر آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم سے عمل تو کچھ ہوتا ہی نہیں، پھر بھی یہی خواہش رہتی ہے کہ لوگوں میں ہماری واہ واہ ہوتی رہے، نیک نامی بڑھتی رہے۔ چند سکے اگر کسی مسجد میں چندہ دے دیا تو یہ خواہش ہوتی ہے، بلکہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمارا نام لے کر دعا کر دی جائے۔
اپنے ضمیر سے پوچھئے کہیں یہ نفس کی کوئی چال تو نہیں، یہ مطالبہ اس کے لیے تو نہیں ہو رہا ہے کہ لوگوں کی ماں بدولت کی سخاوت کا علم ہو جائے۔ جناب نے مسجد میں چندہ دے ڈالا ہے، ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری لوگ تعظیم کریں، میری تعریف کی جائے، لوگ ادب کے ساتھ مجھ سے بات کریں۔ اے اخلاص، تو کب اور کس طرح ہم نادانوں کے زنگآلود دلوں کو صفائی کریں گا؟ ہم کب صرف اور صرف اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کام کرنا سیکھیں گے؟ ہماری میں کب نابود ہوں گی؟ شہرت و نیکا نامی کی خواہش کب ختم ہوں گی؟ نفس بدکار نے دل پر قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا، میرے اعمال سیاہ نہ کیا، جینا دوبر زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں اخلاص کی لازوال دولت سے مالا مال کر کے ریاکاری کی تباہ کاری سے بچا لے۔ اپنے مخلص محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں سراپا اخلاص بنا دے، آمین صلی اللہ علیہ وسلم بجاہ النبی الامین۔ ذاکر جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچیں گا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر ذکر اللہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ عز و جل ان جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتا ہے۔ روپے تقسیم کرنے سے ذکر افضل ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر کسی شخص کے پاس بہت سارے درہم ہو اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص ذکر اللہ میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔ داؤد علیہ السلام کی دعا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی جناب میں دعا مانگی، یا اللہ جل جلالہ کا، جب بھی تو مجھے دیکھے کہ میں تیرا ذکر کرنے والے مجلس کو چھوڑ کر غافلوں کی مجلس میں جا رہا ہوں تو میرے پاؤں توڑ دے تاکہ غافلوں تک نہ پہنچ سکوں، اس لیے کہ یہ پاؤں تو تیری نعمت ہے، انہی کے ذریعے نیک اجتماع میں لے جا کر تو مجھ پر انعام فرماتا ہے۔ ہر نیک کام سے قبل حمد و درود باعث برکت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نیک کام سے پہلے اللہ عز و جل کی حمد اور مجھ پر درود نہ پڑھا گیا اس میں برکت نہیں ہوتی۔ ذکر تین طرح کا ہوتا ہے، نمبر 1 ذکر باللسان، نمبر 2 ذکر بالقلب، نمبر 3 ذکر بالجوارح۔ نمبر 1 ذکر باللسان یعنی زبان سے ذکر کرنا سے مراد اللہ عز و جل کی تسبیح، تقدیس، ثنا وغیرہ بیان کرنا، خطبہ، توبہ، استغفار، دعا وغیرہ بھی اس میں داخل ہے۔ نمبر 2 ذکر بالقلب، اللہ عز و جل کی نعمتوں کا یاد کرنا، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کے دلائل قدرت میں غور کرنا، علماء کا استنباط، مسائل قرآن حدیث سے مسائل اخذ کرنا، میں غور کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ نمبر 3 ذکر بالجوارح، اس ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی عظمت و جلال میں غور کرے، اس کی جبروت و ملکوت یعنی عظمت و سلطنت میں محو فکر ہو، اور زمین و آسمان میں اور اللہ عز و جل نے اپنی ذات و صفات پر جو نشانیاں قائم کی ہیں ان نشانیوں کو تلاش کرے، اس نشان پر پہنچ کر صاحب نشان یعنی اللہ عز و جل کی یاد کرے، مثلاً درندوں کی چیرہ دستی یعنی قوت و ہیبت کو دیکھ کر اللہ عز و جل کا قہر و غضب کو یاد کرے، اولاد پر اپنے ماں کی شفقت کو دیکھ کر اللہ عز و جل کی رحمت کو یاد کرے، اور بلند و بالا پہاڑ کو دیکھ کر اللہ عز و جل کی عظمت و ہیبت کو یاد کرے، وسیع و محیط آسمان کی پہنائی کو دیکھ کر اللہ عز و جل کی عظمت کو یاد کرے۔ رات بھر فرشتہ حفاظت کرتا ہے، جب آدمی سونے کے لیے اپنے بستر پر آتا ہے تو فوراً فرشتہ اور شیطان اس کے پاس آتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے اپنا عمل بھلائی پر ختم کر، شیطان کہتا ہے برائی پر ختم کر۔ پھر اگر وہ ذکر اللہ کر کے سو جاتا ہے تو فرشتہ رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر چارپائی سے گر کر مر گیا تو جنت میں داخل ہوں گا۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اللہ عز و جل اپنے ذاکر بندوں کو کس طرح یاد فرماتا ہے اور اس کی تفصیل اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل بھی ذاکر کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے متعلق میرا بندہ گمان رکھتا ہے اس کے لیے ایسا ہی ہوتا ہوں تو
اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے ایسی ہی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جس خوش نصیب کو یاد کرے اور وہ بھی بہتر جماعتوں یعنی فرشتوں کے گروہ میں، یقیناً اس کے لیے دنیا و آخرت دونوں ہی سنور جائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔